بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخو پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو ستون حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون روزانہ مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے آن حضرت سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش منظور فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ ممبر بنا کر اسے مسجد نبوی میں لے آیا اور آن حضرت کے خطبہ کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے اور اس کھجور کے تنے کے پاس سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا اور اس کے رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے تنے، گھبراؤ نہیں، میں نے تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے، وہ تمہیں جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد وہ تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں بند ہو گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک اس مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کے عہد حکومت میں مسجد کی توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مومن خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے اس کو انڈیلا، اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم ڈال کر لائی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک دفعہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت عامل باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تم نے اپنی نبوت کے دلائل اور معجزات پیش نہ کیے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو ان قریب میں تجھے دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا معجزہ طلب کریں کہ اس کو پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی دوست نے کہا، اگر تم نے زمین پر کوئی معجزہ طلب کیا تو وہ جادو کے ذریعے تمہیں معجزہ دکھا دے گا۔ کسی آسمانی چیز کا معجزہ طلب کرو کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چلتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، اگر تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ لیا اور اس نے آپ سے پختہ وعدہ لیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 افراد بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے فلکیات نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جب جو چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تکمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، جب چاند مکمل ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کرے گا تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ابو حبیس پر چڑھے۔ ایک طرف مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور دوسری طرف ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کو لے کر آیا۔ معجزہ دکھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔
تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل ہرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں، چاند دو نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں دونوں حصے یکجان ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت میں آ جائے۔ آپ نے پھر اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسا دکھائی دینے لگا جیسا کہ پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کفار و مشرکین کی مشترکہ لشکر کی یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی، لیکن حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہ کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں اس وقت ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ بھوک سے بے-تاب ہیں تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، کیا اکیلا میں ہی تمہارا مہمان بنوں یا میرے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ اب جابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ اکیلے ہی تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا کہ حضرت اگر اپنے ساتھ مہمان لائے بھی تو چند ہی مہمانوں کو ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بکری ایک ہی ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، حضرت آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو بلایا، فرمایا کہ اعلان کر دو کہ سب لوگ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنی زیادہ افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ حضرت جابر نے کہا، جی ہاں۔ تو بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور ساتھ کچھ روٹیاں پکا لی۔ دوپہر ڈلے حضرت اپنے صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے گھر داخل ہوئے جہاں تندور چل رہا تھا۔ آپ نے اس میں اپنا آب دہن ڈالا اور حضرت جابر کی زوجہ سے کہا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے گئے اور حضرت روٹیاں رکھ کر صحابہ کو دیتے رہے۔ خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ہانڈی میں جھانک کے دیکھا تو اس میں گوشت جوں کا توں بھرا پڑا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کامنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔